اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو، عمرے یا حج کا سفر یہ محرم کے بغیر جائز نہیں ہے. شدید ضرورت کے وقت اتنی گنجائش ہے کہ جیسے وہاں سے سعودیہ سے واپس آ رہی ہے، کوئی محرم کا انتظام نہیں ہے، تو اس کی مجبوری میں گنجائش ہے کہ وہاں سے، کیونکہ آج کل وہ جہاز میں وہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا جو پہلے ہوا کرتا تھا. پہلے سفر میں نا اتنا لمبا عرصہ سفر ہوتا تھا، تو احتیاط کے تو بہرحال خلاف ہے، لیکن مجبوری ہے، کوئی نہیں ہو رہا انتظام، تو پھر گنجائش ہے اس کی. لیکن عمرے کے دوران جو ہے نا جاتے ہیں، 10 دن کا عمرہ ہے، 20 دن کا عمرہ ہے، یا 40 دن کا حج کا سفر ہے، یہ بڑی لمبی ٹریولنگ ہوتی ہے. اس میں بغیر محرم کے جانا بالکل جائز نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ فتنے ہیں بغیر محرم کے عورت کے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کے ساتھ مقدس سفر پہ جائیں گے تو فتنہ نہیں ہوگا. یہ بالکل بچکانہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں. مرد اور عورت جہاں اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوگی، چاہے حج کا سفر ہو، چاہے عمرے کا سفر ہو، چاہے وہ فلم دیکھنے جا رہے ہوں. اس کا سینما گھر سے، فلم سے، حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حج میں بہت زیادہ فتنہ ہوتا ہے. اگر کوئی جوان خاتون حج میں چلی گئی، ان کا کوئی محرم نہیں، حاجیوں کو بہت ٹائم ملتا ہے اس کو پٹانے کا، بہت موقع ملتا ہے حاجیوں کو. پتہ ہوتا ہے پیچھے ابھی کوئی مرد نہیں ہے، تو وہ خدمت کرنا شروع کر دیں گے. کوئی بھی کہیں بھی کسی کو کوئی خوبصورت اور نظر آتی ہے نا، سب خدمت کرتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے. سفر میں، حج میں، عمرے میں، کہیں بھی کوئی انٹی ہوں، جوان ہوں، خوبصورت ہوں، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی خدمت کرے. یہ ہر آدمی، سوائے بہت ہی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ ایک وہ ریزرو رہتے ہیں، ورنہ 99% چاہے داڑھی ہو، نمازی ہوں، حاجی ہوں، مفتی ہوں، بزرگ ہوں، قاری ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، سب کا دل چاہتا ہے کہ یار میں ان کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں میں کروں. یہ کرتے ہیں لوگ. ٹھڑک مردوں میں اللہ نے رکھی ہے، یہ نکالی نہیں جا سکتی. یہ حج کرنے سے ختم نہیں ہوتی ہے، خوب سمجھ لو. حج میں کوئی چیز نہیں ہے جس سے اندر کے مردانہ پن کم ہو رہا ہو. نماز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کے مردانہ ہارمونز یا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ آپ کا کم ہو جائے، بلکہ بڑھتا ہی ہے. یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے نا ایک مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں مردوں میں، یہ جب تک ہوتے ہیں تو آدمی رہتا ہے، اس کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، کم ہونا شروع ہوتا ہے. 16 سال میں پیک پہ ہوتا ہے. یہ 16 سال کی عمر میں یہ ابل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا اتنا زیادہ ہوتا ہے. 16 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. 16 سال کی عمر میں بہت پیک پہ ہوتا ہے یہ، تبھی شہوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. نائٹ فال 2 دفعہ لڑکوں کو ہوتا ہے 16 سال کی عمر میں. دوپہر سوئے، کہتے ہیں نا ٹرک الٹ گیا، پھر رات کو سوئے پھر ٹرک الٹ گیا، پھر غسل کر کے سوئے فجر سے پہلے پھر الٹ گیا. یہ 3 دفعہ تو ٹرک لوڈ بھی ہو رہا ہے. الٹنا اس کی علامت ہے کہ لوڈ ہو رہا ہے نا. تو 30 سال میں نائٹ فال نہ ہونے کے برابر ہے. جب 30 ایئرس انسان کی ایج ہوتی ہے نا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور 40 سال میں بہت کم ہو جاتا ہے. پھر تو بہت ہی یعنی میرڈ آدمی میں تو یوں کہو کہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر اس کو، الا یہ کہ وہ سفر میں چلا جائے کہیں بہت دور. تو اب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہیں نا، یہ جب بات چلی پڑی ہے تو مردانہ کی جہاں بات آئے گی نوجوانوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے. اب آپ کو نا دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی یار مفتی صاحب یہ چھوڑو محرم کے بغیر جانا چاہیے نا محرم، اب یہ بتاؤ یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے. تو یہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لیں. یہ جو ہارمونز بڑھتے ہیں نا یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے. آج کل لوگ مردانہ قوت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ کھا لو، یہ کشتہ کھا لو، یہ پشتہ کھا لو. او بھائی نارمل آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا آپ کا. تو جب اوور آل صحت خراب ہوتی ہے تو آپ پورے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اوور آل اپنی صحت کو اچھا رکھو. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے چینی چھوڑ دو، کوکنگ آئل بولو بھائی چھوڑ دو. یہ جو آپ کوکنگ آئل کھا رہے ہو، پکا کی چیزیں، یہ کیا کرو چھوڑ دو. چینی کیا کرو، آپ طاقت بنانا چاہتے ہو کھانے سے نہیں بنے گی، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. جب کچھ چیزیں چھوڑو گے تو جو کھا رہے ہوگے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی.
ہوتا یہ کہ ہم جو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا, پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں. روٹی میں بھی کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے, چاول میں بھی بہت زیادہ ہے. جب یہ دیکھو, یہ جم میں جاتے ہیں, یہ میری بات کی تائید کریں گے, یہ ہمارے ایک زمانے میں انگلش کے ٹیچر تھے یہ, تو کچھ دن میں نے ان سے انگلش پڑھی ہے, یہ بھی میری بات کی تائید کریں گے. لیکن آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں, وہ تائید کریں گے. جب ہم شوگر والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں نا, جو فل کارب ڈائٹ ہے, چاول, روٹی اور اللہ بھلا کرے آلو میاں آپ زیادہ کھاؤ گے نا, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی کا شوگر لیول بڑھتا ہے, پھر انسولین نکلتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو ہماری باڈی سارا دن شوگر ہی کے خلاف فائٹ کرتی رہتی ہے. جو باڈی کو اور بہت ساری چیزیں چاہیے نا, کچھ جذب کرے ہماری باڈی میں, آئرن جذب ہو, جو بہت سارے منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں, وہ جگہ نہیں بنا پاتے اپنی, سمجھتے ہو, وہ جگہ نہیں بنا پاتے. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے, جیسے لوگ دودھ پیتے ہیں نا ناشتے کے بعد. اب آپ نے 2 پراٹھے کھا لیے, اب جب آپ 2 پراٹھے کھا کے دودھ پیو گے تو دودھ آپ کی باڈی کا حصہ بنے گا؟ وہ تو پراٹھوں سے بھر گئی ہے نا باڈی کو, تو وہ پراٹھے ایڈجسٹ ہونے میں ہی 6 گھنٹے لگا دے گی. وہ کیا خیال ہے پراٹھے ہضم ہونے میں؟ تو وہ باقی چیزیں تھوڑی اس کو موقع ملے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حکیم لوگ دوا بتاتے ہیں, جی صبح نہار منہ کھانی ہے. وہ کیوں بتاتے ہیں؟ صبح نہار منہ آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے, وہ قوت جاذبہ اس میں ہوتی ہے, جذب کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے. جو چیز ڈالیں گے وہ ٹھا کر کے جذب کرے گا. تبھی افطار میں ہم جو کھاتے ہیں جزو بدن بن جاتا ہے وہ, کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے اور باڈی میں شوگر نہیں ہوتی, ہماری شوگر کی کمی ہوتی ہے, تو وہ باڈی مانگ رہی ہوتی ہے, تو جو ڈالیں گے نا باڈی کے اندر کھائیں گے وہ جزو بدن بنے گا. اب جب آپ نے روٹی چاول اپنی خوراک میں زیادہ بنایا ہوا ہے, زیادہ حصہ کھا رہے ہیں, تو شوگر کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. انسولین جو ہم ٹن ہو جاتے ہیں نا میٹھا کھا کے, آپ نے دیکھا ہوگا میٹھا کھا کے ہم ٹن ہوتے ہیں نا, وہ ٹن ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری باڈی کو ورک کرنا پڑتا ہے. تو باڈی کا سارا بوجھ جو ہے وہ شوگر کو کے لیول کو کنٹرول کرنے میں لگ رہا ہوتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو جو بہت زیادہ ہمارے منرلز چاہیے, زنک ہماری باڈی میں عمر کے ساتھ ساتھ بہت جلدی سے کم ہوتی ہے, تیزی سے کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ منرل آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں باڈی سے, اور آپ بڑھاپے کی طرف, باڈی ایک تو بڑھاپے کی نیچرل ایج ہے, آج کل اس نیچرل عمر سے پہلے ہی بڈھے ہو رہے ہیں ہم لوگ. تو اس لیے آپ چاہتے ہو نا آپ کی صحت اچھی ہو جائے, تو آپ کو اینٹی ایجنگ چیزیں کھانی پڑیں گی. 16 سال کا نوجوان لونڈا لپاڑا کتنا بھی غلط کھائے نا, پھر بھی اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کہاں ہوتا ہے؟ پیک پہ ہوتا ہے. اب جب عمر آپ کی بڑھتی ہے تو پھر آپ کو وہ چیزیں جو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں, ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے. کھانا مزید کچھ نہیں ہے, آپ نے کھانا چھوڑنا ہے. آپ نے نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. تو غلط چیزیں جب چھوڑ دیں گے نا, تو تھوڑی تھوڑی بھی کھائیں گے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. تو غلط چیزیں چھوڑ دو آپ. غلط میں کیا ہے؟ چینی چھوڑ دو بھائی. جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں ان کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دو, ان کی جگہ دیسی گھی لے آؤ. اب آپ بولو گے بھائی تمہارا باپ خریدنے کے پیٹرول کے پیسے ہیں نہیں, دیسی گھی تمہارا باپ خریدے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو بھائی دیسی گھی بہت تھوڑا استعمال کر لو نا, مہنگا ہوتا ہے لیکن کوکنگ آئل جتنا ڈلتا ہے نا دیسی گھی, اس کا آدھے سے بھی کم ڈلتا ہے. دیسی گھی میں پکا لو. اور آسان حل آپ کو بتاتا ہوں, سوراب گوٹ پہ جاؤ, دمبے کی چربی چکی خرید کے لے آؤ, چکی خرید کے لاؤ دمبے کی. اس میں بڑے منرلز ہوتے ہیں, بہت سارے جو ہماری باڈی کو چاہیے نا اس میں ہوتے ہیں, وہ چکی میں. آپ نے کیا کرنا ہے, چکی کو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں, اسٹیل کی دیگچی لے لو کیونکہ سلور کے برتنوں میں نہیں پکانا چاہیے چیزوں کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ چکی کو لے کے آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا شروع کرو. میں ایک دفعہ غلط تجربہ کر چکا ہوں, میں اپنے تجربوں سے آپ کو چاہ رہا ہوں فائدہ پہنچاؤں. آپ نے اس چکی کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کرنا ہے. تھوڑا سا پانی ڈال لو, بے شک کوئی حرج نہیں ہے. تو جب اس کا تیل نکلنا شروع ہو جائے نا, تو اس کو جیسے جیسے گھی نکلتا جائے اس کو الگ برتن میں نکالتا ہوں. میں نے غلطی یہ کی تھی کہ وہ میں نے کہا جب آخری دم تک تیل نکلے گا نا تو نکالتا رہوں گا, اس میں جل جاتا ہے, کیونکہ جو پہلے چربی میں آئل نکل چکا ہے وہ جل جاتا ہے.
تو جیسے جیسے اس کو آئل نکلتا جائے اسے دوسرے برتن میں نکالتے جاؤ. پھر آخر میں جب آپ کو لگے گا نا یہ جلنے لگی ہیں بوٹیاں تو پھر چھوڑ دو اس کو. تو وہ جو تیل نکلے گا, وہ جو گھی نکلے گا, اسے اپنے وہ آپ کسی ٹھنڈا کر کے اس کو سیو کر لو. اور پھر میرے بھائی اپنی امی سے بولو, جو بچے ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیگم سے بولیں اپنی ذمہ داری پہ کہ کھانا اسی میں پکے گا. یہ تھوڑا ڈلے گا, یہ زیادہ نہیں ڈلتا, تھوڑا ڈلے گا. پراٹھا کس میں پکے گا بول لو نا, اس میں مزہ نہ آئے پیسے واپس. اس سے آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ امی کو نہیں سمجھاؤ, امی کو کیا پتا ٹیسٹوسٹیرون کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کریں اب امی کو نہیں, پھر اپنے خود کرو نا. میں بھی گھر والوں کو سمجھاتا ہوں, نہیں سمجھ میں آتا نا گھر والوں کے, تو میں نے اپنے لیے ایک الگ فریج لے لیا چھوٹا سا, دمبے کی چربی لا کے اس میں رکھ دی. بقرعید میں لا کے رکھی تھی, اب تک توفیق نہیں ہوئی, اس کا ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو ہم بھی باتیں ہی کر رہے ہیں, کھا ہم بھی وہی پراٹھے رہے ہیں ہوٹل کے, لیکن باتیں تو اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا دوں, چند دن آپ خوراک پہ کنٹرول کر لو, زندگی بن جائے گی, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ایسی زندگی اچھی ہو جائے گی نا, صحت خاندانی ہو جائے گی, آپ کو لگے گا اچھا یار اس کو بولتے ہیں صحت, اس کو بولتے ہیں. ابھی ہم لوگ سب بیمار ہیں, سب بیمار چل رہے ہیں, اتنی گند بلا کھا رہے ہیں نا ہم لوگ. چند دن خوراک پہ کنٹرول کر لو. تو آپ نے کیا کر, دوبارہ سے یار ہم اس کو تو کنٹینیو چلنے دو نا. اچھا میں نے یہ کیا تھا, ہم نے اس دفعہ اونٹ قربان کیا نا, اس میں بہت تھوڑی چربی نکلی, تو میں نے اونٹ کی چربی کا گھی نکالا. میں نے ولاگ نہیں بنایا اس کا, لیکن بنانا چاہیے تھا. تو اب سوچ رہا ہوں دمبے کی چربی کا بناؤں, اس سے لوگوں کو بڑی وہ ملتی ہے نا, بڑی چربی ملے چربی دیکھ کے طاقت آ جاتی ہے ان میں. تو اونٹ کی چربی کا میں نے بنایا تھا, اس کو کاٹ کے نا چربی کو اسی طرح پکا کے, اونٹ میں چربی بہت تھوڑی ہوتی ہے, تو 2 بوتلیں اتنی بڑی بڑی گھی نکل آیا تھا اس کا. تو میں جس ہوٹل سے پراٹھے منگواتا ہوں نا, مجھے ہوٹلوں کے پراٹھے پسند ہیں, تو اس ہوٹل والے کو میں نے وہ گھی رکھوا دیا اس کے پاس کہ اس چربی میں گھی پراٹھا بنا کے دو. تو وہ میں نے پورا ختم کر دیا الحمدللہ. اونٹ کی چربی تو بہت مفید ہے صحت کے لیے. تو یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, اس سے آپ اپنی جان چھڑائیں, ورنہ یہ آپ کی جان لے لے گا. جب بیمار ہو گئے نا, اتنے یار ایسے بچوں کے کڈنی فیل, شوگر اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہو رہی ہے. 25 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 30 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 35 سال کا پٹھان پشاور کا جس کا میں نے وہ ولاگ بنایا تھا. اتنے صحت مند لوگ بھی کیا ہو رہے ہیں, 35 سال میں ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ انہیں گند بلا کھا کے تو بنے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چینی سے جان چھڑانی ہے, اور میٹھے سے, صرف چینی نہیں ہے, میٹھا زیادہ چھوڑ دو آپ. اور دوسرا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے, آئل سے کیا کرنی ہے, جان چھڑانی. تو جاؤ وہاں سے, یہ جو جتنے بھی ویجیٹیبل کے آئل ہوتے ہیں نا, جو جیسے سرسوں کا تیل ہے یا اس طرح کے, یہ پکائے نہیں جاتے. اب پکائے بغیر مزہ نہیں آتا کھانے میں, تو پکانے سے نا ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے, ان کی تاثیر چینج ہو جاتی ہے. تو پکانے کے لیے اللہ نے صرف جانور کا فیٹ رکھا ہے, یہ دمبے کی, کیونکہ گوشت اللہ کو پتا تھا پکائے بغیر نہیں کھایا جاتا. تو اللہ میاں نے کیا کیا, جانور کے اندر ہی چربی پیدا کر دی, تاکہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں گوشت کی صورت میں گفٹ ملا ہے وہ پورا گفٹ ہو جائے. دیکھو بڑی کمپنیاں جب کوئی چیز دیتی ہیں نا, تو پوری پیکنگ کے ساتھ دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے شہد ملتا تھا, اس کے اندر چمچ بھی ہوتا تھا, کسی چمچ سے نکال کے کھائیں آپ. بچوں کے لیے جو میڈیسن آتی ہیں, دوائیں آتی ہیں, ڈراپر بھی اسی میں ہوتا ہے, سیرپ کے ساتھ ڈراپر موجود ہے کہ اسی ڈراپر سے آپ نکال لیے گا. تو اللہ میاں نے جانور کے اندر چربی اس لیے رکھی ہے کہ کوکنگ آئل تو آج ایجاد ہوئے ہیں نا, گوشت تو صدیوں سے کھایا جا رہا ہے. اللہ کو پتا تھا یہ پکائیں گے کس چیز میں, گوشت اگر اسی بوائل کر کے کھائیں مزہ تھوڑی آتا ہے, وہ تو اور گھن آتی ہے. گوشت کا تو جب تک آئل نہ ڈالیں, کوئی چکنائی نہ ڈالیں, پکتا ہی نہیں ہے وہ, صحیح ذائقہ ہی نہیں آتا اس میں. تو اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے بہت انڈونیشین زبان میں ان کو ترجمہ کر کے پتہ چل جائے, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اللہ میاں کیا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو بھی بتائیں بھائی انڈونیشیا زبان میں, ملائی زبان میں ترجمہ کر کے. ملائی تو ملیشیا کی زبان ہے. اچھا خیر, ان کو ملائی کی فضیلت بھی بتائیں.
تو اللہ میاں نے کیا کیا کہ اللہ میاں نے بولا کہ یہ جو جانور ہے اسی کے اندر چربی پیدا کر رہا ہوں، تو اسی چربی میں تم نے گوشت پکا کے کھانا ہے. اچھا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے چربی، جانور کی میں جو چربی ہوتی ہے نا، فیٹ ہوتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نے جب یہودیوں نے اللہ کو بہت، موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی نا یہودیوں نے، قرآن کہتا ہے نا جب بھی ہم پیغمبر بھیجتے تو یہ مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ میاں نے یہودیوں سے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اس وقت کہ میں تم پہ کچھ چیزیں بطور سزا کے حرام کر رہا ہوں. اب تمہاری توبہ تو قبول ہوگی لیکن دنیا میں سزا ملے گی. تو اللہ میاں نے کیا کہا، یہودیوں پر جانوروں کی چربی حرام کر دی. تو چربی جو حرام ہوئی ہے یہ بہت بڑی نعمت تھی جس سے اللہ نے یہودیوں کو محروم کیا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ کی چربی، گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی، جانوروں کی چربی، کہ گوشت اب چربی میں نہیں پکانا تم نے. تو آپ مجھے بتاؤ اگر یہ جانوروں کا جو فیٹ ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا تو اللہ اس نعمت کو یہودیوں سے چھینتے ہیں بھائی؟ بلکہ اللہ، یہودی کہتے ہیں اللہ تو ہم پہ اتنا مہربان ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں اور تو نے ہم پہ چربی حرام کر دی تاکہ ہم فیٹ کے بغیر گوشت کھائیں اور لائف کو کیا کریں، انجوائے کریں. اللہ کو پتا تھا اس چربی میں وہ کچھ ہے جو گناہگاروں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، مت کھاؤ، مزے کی چیز ہے، تمہیں پابندی ہے تم پہ کھانے پہ. سمجھتے ہو؟ تو اس کا پتہ چلتا ہے کچھ ہے اس میں. ہم نے کیا کیا، ہم سے کچھ ایسے گناہ ہوئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کہا تم پہ ایسے حرام کروں گا کہ تمہیں ندامت بھی نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہم سے جب گناہ ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے جو کوکنگ آئل والی کمپنیاں ہیں نا ان کو کہا، اللہ میاں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ ڈبوں والا تیل نکالو مارکیٹ میں، لوگ خود بخود یہ جانوروں کی چربی چھوڑ کے ڈبے پہ سیٹ ہو جائیں گے آ کے، اور جانوروں کی چربی میں کہیں گے اسمیل آ رہی ہے. اس سے کیا آ رہی ہے؟ اسمیل آ رہی ہے، بیٹا یہ چربی ہٹا کے گوشت کھانا. تو یہ زیادہ بڑا ہم سے کچھ گناہ ہوا ہے کہ یہودیوں پہ تو اللہ نے حرام کی، یہودی اس سے ٹینشن میں آئے. ہم خوش بھی ہیں کہ ہم نے چربی سے جان چھڑا لی اور ہم ڈبوں پہ آ کے سیٹ ہو گئے. اس میں خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے، صحتوں کی ایسی کی تیسی ہو رہی. میں ایک ڈاکٹر سے ملا ہوں جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، اس فیلڈ کے خوراکوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہماری پاکستانی قوم پیسہ بچا رہی ہے نا، اس لیے اچھے والے آئل نہیں لے رہی کہ کوکنگ آئل لیں گے سستے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس بیماریوں پہ پیسہ 20 گنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے. یعنی اگر وہ زیتون کا اوریجنل تیل لے لیتے یا دیسی گھی لے لیتے نا، بیماریوں پہ اتنا خرچ نہیں ہوتا. تو پیسہ ادھر سے بچا کے کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ادھر خرچ ہو رہا ہے. تو لیکن اس پہ خوش ہیں. اب ایک آدمی کو بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، اس پہ وہ روئے گا نہیں، وہ کہے گا یہ تو مجبوری ہے بھائی قدرت کی طرف سے. ابے تو یہ 20 لاکھ دیسی گھی پہ خرچ کر لیتا نا، 5 لاکھ خرچ ہوتے اور یہ 15 لاکھ وہ گھی تیرے بولتے کیوں نہیں بچا لیتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو 2 چیزوں سے سچی مچی کی جان چھڑا لو. ایک کوکنگ آئل میں نے نہیں ابھی تک چھڑائی ہے، کم کر دیا میں نے. صبح صرف پراٹھے پھوڑتا ہوں کیونکہ وہ اونٹ سے جو گھی نکالا تھا وہ ختم ہو گیا، دیسی گھی بھی ختم ہو گیا، گائے ختم ہو گئی. وہ ہوا یہ کہ ہماری جو گائے تھی جس کا میں نے گھی نکالا تھا، اب وہ گائے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ وہ بیچاری بیمار ہو گئی. وہ کیوں بیمار ہوئی؟ ابھی زیادہ باتیں کروں گا، جن صاحب کی وجہ سے بیمار ہوئی وہ پھر ناراض ہوں گے. کسی کی وجہ سے، وہ کسی کی غم میں وہ کیا ہو گئی؟ بیمار ہو گئی. تو اس کے دودھ کم ہو گیا. جب دودھ کم ہو گیا تو کھا زیادہ رہی تھی، آؤٹ پٹ اس کا مجھے لگا ایک دن یہ مجھے بھی کھا جائے گی. یہ گائے اتنا کھاتی ہے نا کہ اگر وہ دودھ نہیں دے رہی تو وہ جائیدادیں کھا جاتی ہے، کیونکہ باندھ کے کھلاؤ نا صبح شام. وہ روزانہ ہمارا خادم اتنے کا چارہ. میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے کھا جائے گی تھوڑے دنوں میں بھائی. تو بیمار ہو گئی، وہ میری غلطی سے بیمار ہوئی ہے. تو وہ اب جناب کیا ہوا کہ وہ ہم نے بیچ دی ہے، اس لیے اب گھی بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ ہو گیا. اب ہمارے گھر میں کوئی کہیں اور سے گھی لو اطمینان نہیں ہوتا، اور گھی لو تو ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے کہ وہ تو ایک چمچ بھی نہیں آتا. تو اپنی گائے کا ہونا بہت ضروری ہے. تو دوبارہ خریدیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو اونٹ کی چربی ہم نے نکالی تھی، وہ ہم نے ہوٹل والے کو دی. اب وہ چربی ختم ہو گئی تو دوبارہ ہم کس پہ سیٹ ہو گئے؟ آئل پہ سیٹ ہو گئے. تو میں نکالوں گا اپنے آپ کو اس آئل سے انشاءاللہ. دوبارہ میں کچھ ابھی سوراب گوٹ جانے کا ٹائم نہیں مل رہا، اور جو دمبے کی چربی بقرعید کی اب تک پڑی ہوئی ہے فریزر میں،
وہ انشاءاللہ مجھے دوبارہ یاد آیا, اس کو نکال کے گھی نکالتا ہوں اس کا, وہ بہت مزے کا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھو اچھا کسی کو بتائے بغیر کھلاؤ کہ یہ چربی ہے, بتائے بغیر کھلاؤ, وہ بڑی تعریف کرے گا, یار یہ تو بڑا خوشبودار گھی ہے, کہاں سے لیا. جیسے ہی آپ نے بتا دیا نا یہ اونٹ کی چربی ہے, الٹی کر دے گا وہ. ایک دماغ خراب ہو چکا ہے, کہا گا یہ دمبے کی چربی ہے. اوہو یار میں تبھی تو کہوں یہ کیا ہے, عجیب عجیب سا ہو رہا ہے یار, مجھے کیا کھلا دیا. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا. جب کسی چیز کے خلاف, جیسے بچوں کو نا دیسی گھی سے آج کل اسمیل آتی ہے, حالانکہ وہ خوشبو ہوتی ہے, اس کے لیے تو ترستے ہیں ہم کہ یار دیسی گھی میں وہ خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اور آج کل کے بچے اس کو کیا کہتے ہیں, امی اس میں اسمیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اسمیل آ رہی ہے, اس میں دماغ خراب ہو گیا میرے بھائی. جو خوشبو تھی اس کو آپ کیا کہہ رہے ہو, اسمیل کہہ رہے ہو. تو جلدی میں بتا دوں آپ نے کیا کرنا ہے. میں نا اب صحت کی چیزوں کو لے کر آؤں میں. اوور آل تو آپ جو ڈاکٹر سے ہی رابطہ کریں گے, لیکن کچھ تو بنیادی چیزیں ہیں. لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ ہم ہی نہیں کر سکتے. میں تو میں نے آج سارا دن بیٹھ کے خشخاش کوٹی ہے. سارا دن تو نہیں کہنا چاہیے, 2 گھنٹے خشخاش کو میں نے کیا کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, کوٹا ہے بیٹھ کے 2 گھنٹے. اتنا میرے پاس ٹائم ہے نہیں, آج نکالا ہے میں نے, بہت دنوں سے پڑی ہوئی تھی. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال کرنا ہے. تو خشخاش جو ہے نا, خشخاش کو آپ کوٹیں. ایک بہت بڑے ماہر حکیم ہے, انہوں نے مجھے نسخہ بتایا تھا اور یہ بہت فائدہ مند ہے. خشخاش کو آپ کوٹ کے نا اس کا دودھ نکالیں, وہ نچوڑتے ہیں نا دودھ نکلتا ہے اس. اب میں پورا نہیں بتا رہا نسخہ کہ مجھے قبلہ حکیم سمجھنا شروع کر دیں آپ لوگ. اور ناریل کا پانی نکالو آپ, اور پستہ اور یہ بادام شدام, یہ 2-4 چیزیں یہ اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو. زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہاں میں ریسیپیز نہیں بتاؤں گا. تو اچھا ایک ریسیپی میں بتا دیتا ہوں. جو بہت ہی باریک لونڈے لپاڑے ہیں نا کراچی کے گٹکے والے, ان کے لیے ابھی بتاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. ان کے لیے میں ایک ریسیپی بتاؤں گا دیسی, کیونکہ وہ تجربہ ہے. وہ کچھ میوہ جات ہیں وہ میں بنا کے بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ جتنے باریک لونڈے لپاڑے ہیں نا گٹکے کی وجہ سے, یا ویسے ہی ان کی ایکس رے رپورٹ قمیض اتارتے ہی پسلیاں نظر آتی ہیں, وہ نسخہ استعمال کریں, انشاءاللہ ہٹے کٹے ہو جائیں گے. وہ بہت زبردست چیز ہے. وہ مجھے بتائی تھی جب میں 18 سال کا, میں بہت باریک تھا, بہت باریک. تو مجھے ایک حکیم نے بتائی تھی وہ, اور وہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے, بہت زبردست چیز ہے. وہ بہت صحت اچھی ہو جائے گی, بال گھنے ہو جائیں گے آپ کے اسکن بڑی زبردست ہو جائے گی, اور جو ہے آپ کا دماغ بہت معطر ہو جائے گا. تو وہ کبھی ریسیپی انشاءاللہ بتاؤں گا میں. وہ ولاگنگ, یہ چیزیں ہم نے ولاگنگ کے لیے تاکہ ہمارا مذہبی چینل جو ہے نا وہ خراب نہ ہو ان چیزوں سے, ٹھیک ہے نا. اب مذہبی چینل میں ہمارے جناب تقریریں آ رہی ہیں, یہ اور پھر دیسی گھی بنانے کا طریقہ بھی آ رہا ہے, تو اچھا نہیں لگتا. ہم نے کہا یار یہ چیزیں اس چینل سے الگ کرو, دیسی گھی بھی. تو خیر, تو آپ نے کیا کرنا ہے, چربی کو پگھلا کے گھی نکال لو, ٹھیک ہے نا. سوراب گڑ جاؤ, وہاں سے دمبئی کی خالی چربی بھی مل جاتی ہے. تو چربی کو پکا لو آپ ایسا بہترین, اور پھر کسی کو بتاؤ نہیں کہ چربی ہے, کھلا دو اس کو, کھاتا رہے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ چربی کھا رہا ہوں میں. زیادہ مزہ آئے گا اس کو کھانے میں. تو آپ دیکھو, اگر آپ نے چینی کم کر دی اپنی زندگی سے, روٹی چاول ختم نہ کرو, کم کر دو, ختم نہ کرو بلکہ کیا کر دو, کم کر دو. اچھا ایک بات میں, جب آپ روٹی چاول کم کرو گے نا تو آپ کو کمزوری محسوس ہوگی. مجھے اس اشکال کا کہیں جواب نہیں ملتا تھا کہ یار ہم جب روٹی چاول کم کھاتے ہیں تو ویکنس محسوس ہوتی ہے, کمزوری محسوس ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جسم میں کمی ہے. تو پھر ہم دوبارہ کھانا شروع کر دیتے کہ ہم اپنے آپ کو کمزور کیوں کریں. پھر مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس سے اس کا جواب ملا. میں نے بی بی سی کا جو میڈیکل سائنس کا پیج ہے اس پہ بھی دیکھا. یہ بی بی سی میں تو بڑی مستند, اکثر 99% تو بڑی مستند رپورٹیں آتی ہیں میڈیکل سائنس کے حوالے سے. وہاں سے بھی تصدیق ہوئی, ان ڈاکٹر سے بھی. ہوتا یہ ہے کہ میٹھے کی نا انسان کو ایسے عادت پڑتی ہے جیسے چرس کی عادت. میٹھے کو نشہ ڈکلیئر کیا ہے ڈاکٹروں نے, یہ ایک نشہ ہے. جب آپ میٹھا کھاتے رہتے ہو نا, تو جب آپ چھوڑتے ہو تو آپ کو جیسے کوئی چرس پیتا رہے یا چائے کا عادی ہو, کافی کا عادی ہو, جب چھوڑتا ہے تو باڈی میں کمی محسوس ہوتی ہے نا. اس کا دل چاہتا ہے میں چائے پیوں, اس کا دل چاہتا ہے میں کافی پیوں. تو وہ جو دل چاہ رہا ہے وہ باڈی میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ آپ کے دماغ کی کیا ہے, وہ دماغ کی سوچ ہے, دماغ کو عادی بنا دیا ہے. تو ہماری جو کھوپڑی ہے نا, یہ میٹھے کی عادت اس کو ہو جاتی ہے. اب ہم روٹی میں, چونکہ روٹی میں
نشاستہ بہت زیادہ ہے چاول میں، نشاستہ بہت زیادہ ہے. جب آپ روٹی چاول چھوڑتے ہو نا تو آپ کو شوگر کی کمی محسوس ہوتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے میں کھاؤں. اس کا وہ کمزوری نہیں ہے، وہ ایک ایڈکشن ہے، وہ عادت ہے، ایڈکٹ ہو چکے ہیں آپ اس کے. اس کا حل یہ کہ آپ چھوڑ دیں. چند دن تک جب نہیں کھائیں گے نا تو وہ فیلنگ ختم ہو جائیں گی آپ کی. اب میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں نا، میٹھا لازمی کسٹرڈ اور یہ سب کھا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں تسلی نہیں ہوتی جب تک کھانے کے بعد ہم آئس کریم نہ کھا لیں یا زردہ نہ کھا لیں یا میٹھا نہ کھا لیں، ہمیں جسم میں کمی محسوس ہوتی ہے. تو وہ کمی نہیں ہوتی، وہ آپ کو چونکہ لت پڑ چکی ہے تو دماغ بار بار آرڈر دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. تو وہ کمی ہوتی نہیں ہے، باڈی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، دماغ خراب ہوا ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ چھوڑ دو تھوڑے دنوں تک. 21 دن ایک لمسم ایک ٹائم ہے، 21 دن تک آپ نے چھوڑ دیا تو پھر وہ بری لگنے لگے گی آپ کو. پھر آپ میٹھا جس دن کھاؤ گے آپ کو لگے گا باڈی میں میٹھا کیا ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا، تو سیٹ ہو جاؤ گے آپ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے کہ مصعب کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے؟ فائدے کی باتیں ہیں یہ بس کر کے پھر میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. میں نے ایک دفعہ کیا کیا، 8-10 سال پرانی بات ہے، کولڈ ڈرنک شوگر فری پی لی. مجھے کسی نے کہا شوگر فری کولڈ ڈرنک پینی چاہیے. میں نے جب شوگر فری کولڈ ڈرنک پی ہے تو مجھے اتنی زیادہ طلب ہوئی نا تھوڑی دیر میں شوگر والی کولڈ ڈرنک کی، مجھے لگا مجھے شوگر کی کمی ہو گئی ہے. تو میں گیا باقاعدہ اسپرائٹ شوگر والی لے کے آیا، میں نے پی ہے، پھر مجھے تسلی ہوئی ہے. اب میں پریشان ہو گیا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. تو میں نے کسی ڈاکٹر کو بتایا، ڈاکٹر نے کہا اصل میں آپ نے جب بھی کولڈ ڈرنک پی ہے ہمیشہ شوگر والی پی ہے نا، تو اس دفعہ جب شوگر فری پی ہے تو دماغ نے کہا کہ وہ غلط ہوا ہے، کولڈ ڈرنک تو مل گئی ہے، چینی نہیں پیتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں پیتا تو کولڈ ڈرنک پینے کا دل تھوڑی چاہتا، لیکن جب شوگر فری پی ہے تو دماغ نے کہا آدھا کام ہوا ہے آدھا رہ گیا ہے. تو یہ عادت پڑتی، شوگر کی کمی نہیں ہوئی تھی کہیں بھی کمی، اگر کمی ہوئی ہوتی تو کولڈ ڈرنک پیے بغیر بھی دل چاہنا چاہیے نا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا ویسے ہی پی لی ہم نے. تو شوگر جس کو کھانے کی عادت ہو جائے نا تو اس کے لیے شوگر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کا حل یہ کہ 21 دن تک بالکل پرہیز کرو. 4-6 دن دماغ خراب ہوگا، بار بار دل چاہے گا وہاں سے 6 لڈو وہاں سے کھا لوں، 4 رسگلے وہاں سے اٹھا لوں، یہ برگر پھوڑ دوں، یہ پیزا پھوڑ دوں. تو چند دن اللہ کا نام لے کے صبر کر لو، اس کے بعد اس کی عادت ختم. اس کے بعد پھر زندگی کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، ایسا جسم ہلکا پھلکا، جو کھاؤ گے ٹھا کر کے باڈی کو لگے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تو دیکھو یار، شوگر تو تھی نہیں نا خوراک میں، کہاں تھی شوگر؟ ایک وقت کھجورے کھا لی تو 24 گھنٹے تک پھر کچھ کھایا ہی نہیں. اب تو صبح بھی پراٹھے پھوڑ رہے ہیں، دوپہر بھی چاول روٹی، رات کو بھی چاول اور روٹی بھر بھر کے. ایک روٹی میں پتہ نہیں کتنے چمچ چینی ہوتی ہے جو ہم ایک روٹی کھاتے ہیں، اتنی شوگر ہے اس کے اندر. تو آپ اگر چاہتے ہو نا کہ جوان ہو جاؤ دوبارہ تو آپ کو شوگر کو اپنی زندگی سے بولو، میں نہیں کہہ رہا 100% نکالنا پڑے گا، کم کرنا پڑے گا آپ کو. ابھی تو نکال دو، بالکل عادت ختم کرو، پھر تھوڑی تھوڑی استعمال کرنا اتنی جتنی ضرورت ہے باڈی کو. تو یہ شوگر نکال دو اور کوکنگ آئل نکال دو، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جو کھا رہے ہو نا وہ باڈی کا حصہ بنے گا. سمجھتے ہو؟ رہ کیا جائے گا پھر آپ کو، کیا کھائیں پھر جب شوگر بھی نکال دی اور آپ نے کوکنگ آئل بھی نکال دیا تو رہ کیا گیا؟ جو رہ گیا سب کھا جاؤ. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ جو چینی ہے نا، چینی آپ 2 گلاس گنے کا رس پی لو، اس میں اتنی چینی نہیں ہوتی. یہ جو ریفائن چینی ہے نا یہ ٹوٹل شوگر ہی شوگر ہے. اگر میٹھا کھانے کا دل کیا کرے نا تو صاف ستھرا کسی گنے والے سے، صاف ستھرا ہوتا نہیں ہے لیکن کہیں مل جائے تو پی لیا کرو، اس سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. گڑ کھانے سے بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ گڑ میں شوگر بھی ہے، بہت سارے منرلز بھی ہیں گڑ کے اندر، بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے گڑ. یہ جو شوگر ہم کھا رہے ہیں یہ تو ٹوٹلی ہے ہی شوگر نا، اس میں تو شوگر کے علاوہ کچھ بھی، 1 چمچ بھی بہت ہے. تو اگر شوگر نہیں چھوٹتی نا آپ سے، ہی نہیں میٹھا، تو کم از کم چینی سے ہی اوائڈ کر لو. کرے گا کوئی بھی نہیں. میں خود ابھی جا کے تو پتہ نہیں کیا پھوڑ پاڑ دوں جا کے. باتیں اچھی کرنی چاہیے بہرحال انسان کو، لیکن میری خوراک بہت کم ہے. کبھی آپ میرے ساتھ سفر کریں نا تو میں کھانے پینے کی باتیں زیادہ کرتا ہوں، کھاتا الحمدللہ بہت. اگر کبھی مجھے آپ پھوڑتے ہوئے دیکھیں، مفتی صاحب دبا کے پھوڑ کے کھا گئے نا اتنے پراٹھے، تو سمجھ لو کہ 2 ٹائم سے کھایا ہوا نہیں ہے، پھر 2 ٹائم کھایا ہوا نہیں ہے. تو ایک ہی ٹائم پہ ہم طبیعت سے پھوڑتے ہیں، اس کے بعد پھر کھاتے ہوتے ہیں. اچھا دوسرا، جب میں طبیعت سے پھوڑتا ہوں
تو پھر ایکسرسائز بھی طبیعت سے کرتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں میرا وزن بڑھ رہا ہے, اول تو میرا وزن خدا کی طرف سے کوئی گاڈ گفٹیڈ ہے, بڑھتا ہی نہیں ہے. اتنے پراٹھے اگر آپ لوگ پھوڑنا شروع کر دو نا, آپ تو دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ختم ہو جاؤ. تو میں جس طرح سے پراٹھے نہیں چھوٹتے بھائی. اتنی بھی صحت کی فکر نہیں ہوگی, آدمی زندگی کی لذتوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے نا, تو پراٹھے تو ہمارا باپ بھی کھائے گا. اور اتنا بھی تھوڑی صحت کا خیال کرنا ہے کہ بہت ہی زیادہ بھائی کھا, اتنا بھی یار آدمی تو تھوڑا سا خیال ضرور کرو. ایک ٹائم پہ بد پرہیزی کر لی تو دوسرے ٹائم پہ تھوڑا خیال کر لیا, اس طرح سے کرو. تو آپ کو جو ہے نا یہ خیال کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں کہ پیزے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم ایک نوالا بھی کوئی ہمیں کھلا دے. میں بڑی بڑی دعوتوں میں جاتا ہوں, اتنے بڑے بڑے پیزے لا کے رکھ دیتے ہیں میرے سامنے, میں نہیں لیتا. تو اب تو میں نے پالیسی بنائی ہے, پھر میں کہتا ہوں کسی کے باپ میں دم ہے 2 نوالے کھلا کے دکھائے, ہمارا بھی مقابلہ ہے. جاؤ بھائی, یہ ڈھیٹ بنے بغیر گزارا نہیں ہے. میں تو ایسا میدے کا مریض بن گیا تھا نا, لوگوں کی محبتوں کی بھیٹ چڑھا ہوا ہوں میں. اس کے ہاں جاؤ, وہ محبت میں 6 نوالے اس نے کھلا دی, اس کے ہاں گاؤ محبت میں چائے پلا دی, اس کے آگے محبت میں سموسا کھلا دیا, اس کے آگے محبت میں کیک کھلا دیا. اس کے بعد جو میری ایسیڈیٹی ہوتی تھی اور میں راتوں کو تڑپتا تھا, میں نے علاج کرایا, 1 مہینہ میڈیسن لی ہے, اس کے بعد جا کے میرا پیٹ صحیح ہوا ہے. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا تھا میں جا کے, پھر سٹی اسکین ہوا آغا خان میں میرا, اتنا اندر کی حالت خراب ہو گئی. میں نے کہا بھائی یہ ڈھیٹ پنا دکھانا پڑے گا, لوگ محبت میں مار دیں گے کم بخت. جب بیمار ہو کے پڑوں گا نا, وہ سٹی اسکین جب ہوا کوئی بھی نہیں آیا, وہاں سے کنی کترا کے گزر رہے تھے یوں کر کے نا, مفتی صاحب آپ یہاں سے گزر. تو بہرحال علاج ہو گیا, ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد میں نے کہا نہیں بھائی, لوگوں کی مرضی سے جو کھاتا ہے وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے. تو آپ تو مہینے میں 1 آدھ دفعہ دعوت میں جاتے ہیں, کھا لیا کریں 1 آدھ دفعہ بد پرہیزی ٹھیک ہے, لیکن ہمیں تو روگ کبھی چاچا ہیں ماموں. ابھی میرے اتنے رشتے دار ہو گئے, میرے سسر کی اتنے ماشاء اللہ, ساسیں اتنی, سالے اتنے, سالیاں اتنی. کبھی کوئی بیمار ہے, کبھی ابھی کسی نے بتایا کہ فلاں آپ کے سسر کے بھائی کا وہ ہو گیا, میں نہیں بتاؤں گا کیا ہو گیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو وہ جب گھر والوں نے اصرار کیا کہ آپ کا فرض بنتا ہے, میں نے کہا بھائی میں فرض نبھاتے نبھاتے دنیا سے چلا جاؤں گا, بہت زیادہ فرض بن گئے میرے, اللہ نہ کرے سسر کو کچھ ہوا تو میں ضرور جاؤں گا. یہ میں نے کہہ کے بھاگ گیا. میں نے کہا اللہ سسر صاحب کو صحت دے, ان کو کچھ ہوا تو پھر میں ضرور جاؤں گا. اب سسر کے بھی رشتے دار, ان کے بھائی, ان کے ماموں, ان کے چاچے. میں نے کہا پھر جس کا ایک سسر ہوتا ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے, جس کے اتنے سارے سسر, اتنی ساری ساسیں ہوں, تو بس ساس سسر کے حقوق تو میں ادا کر سکتا ہوں. آگے ساس کی بھانجی ہیں, ساس کی کزن ہیں, وہ لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں, کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو اب ہم نے ڈھیٹ پنا یہ اناؤنسمنٹ بھی سمجھ لیں, دعوت پہ آپ ضرور بلائیں, کھانے پر مجبور نہ کریں. ہم کھائیں گے اپنی مرضی سے, جتنا کھا لیا ٹھیک ہے, نہیں تو بس بیٹھے رہیں گے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, مر جاتا بھائی میں تھوڑے دنوں میں, ابھی تک انتقال ہو چکا ہوتا میرا. تو یہ ہدایات ہیں, اس پر عمل کریں آپ لوگ. ٹیسٹوسٹیرون لیول انشاءاللہ بوسٹ کرے گا. اگر دیکھو اللہ نے مرد کو یہ صلاحیت دی ہے, مرد آدمی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا. خواتین یہ بات سن کے بہت غصے میں آ جاتی ہیں. بڑھاپا مردوں کی بیماری نہیں ہے, بڑھاپا خواتین میں آتا ہے, بہت معذرت کے ساتھ. بڑھاپا عورت میں بہت جلدی آتا ہے, مرد تھوڑی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے 90 سال میں دوسری شادی کی, اولاد بھی ہوئی ان کے. سمجھتے ہو؟ تو کیا وہ کیا کھایا کرتے تھے, وہ کیا بہت طاقت کی دوائیں کھایا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں, نارمل غذائیں تھیں ان لوگوں کی, اور خوش رہتے تھے, ٹائم پہ سوتے تھے, ٹائم پہ اٹھتے تھے. تو اچھی صحت کے لیے نارمل نیچرل لائف گزارو, فٹ فاٹ رہو گے. تو میں نہیں کہہ رہا 90 سال تک آپ جوان رہو گے, لیکن مردوں کو اتنی جلدی بڑھاپا نہیں آتا. آج کل جو بڑھاپا آ رہا ہے نا, 40 سال کے لونڈے لپاڑے بیکار ہو چکے ہیں, بالکل برباد ہو چکے ہیں. اتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ خوراکیں صحیح نہیں رہی ہیں, ہماری خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں, لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. 2 چیزیں ٹھیک کر لو تو آپ خوش بھی رہو گے اور جوان بھی رہو گے. تو اچھا بھائی, نماز جنازہ کے دونوں سلام کے بعد دونوں ہاتھ لٹکا لینے چاہیے ہاتھ. سخی حسن چورنگی پر ایک بڑی جامع مسجد ہے, جس میں جمعے کے دن سروس روڈ میں بھی غلط پارکنگ کر. بھائی وہ مسجد والوں کو جا کے بولو, جس مسجد کا کیس ہے نا ان کو جا کے بولو نا, اس مسجد میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہاں جا کے امام صاحب کو بولو یہ کیا کر رہے ہیں, پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, لوگ غلط پارکنگ کر رہے ہیں. ربیع الاول شروع ہو گیا. اچھا, کل کہیں سے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھیں.
ٹشکن ٹشن چل رہا تھا, کسی نے موبائل پہ لگا ہوا ٹشن. میں نے کہا یہ کون سا کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والیوم. انہوں نے کہا ربیع الاول پہ ڈانس ہو رہا ہے. واقعی کل دفتر میں نا کسی نے کوئی وہ لگائی یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ کچھ لگایا تو ٹشن ٹشن. میں نے کہا کیا ہو گیا, کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والیوم ہے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ربیع الاول کی خوشی میں ڈانس ہو رہا ہے کسی علاقے میں. میں نے کہا استغفر اللہ یار, ان کو دیکھو. تو شکر ہے مائیکل جیکسن زندہ نہیں ہے, ورنہ بہت سے لوگ جا کے مائیکل جیکسن کو کہتے یار کچھ ہمارے لیے بھی کبھی کچھ گا لو یار, ٹھیک ہے نا, ایک ڈانس ہمارے لیے بھی ہو جائے. صحابہ کے دور میں ربیع الاول کتنی دفعہ آیا ہے یار, کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں کچھ انہوں نے اس طرح کے کوئی پروگرام کیے ہوں. میرا سوال یہ کہ وہ گیا ربیع الاول کے بارے میں اتنا ہلکا لکھا ہوا ہے, جو رات کا کھانا نہ کھائے تو کیا وہ جلدی بوڑھا ہوگا. بالکل غلط ہے. رات کو تو جتنا خالی پیٹ سو گے اتنا اچھا ہے. بچوں کے لیے رات کا کھانا ضروری ہے, بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے. بچوں کے اصول ہی کچھ اور ہیں. جب آپ 30 سال کے 25 سال کے ہو تو رات کو پیٹ, جب یہ گروتھ کا ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا نا, 23 سال میں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بس جتنا بڑھنا تھا اب آپ بڑھ گئے, اب مزید بڑے نہیں ہوں گے. تو اب کیا ہے کہ آپ صبح کھائیں بادشاہوں کی طرح, دوپہر کھائیں مالداروں کی طرح, اور رات کھائیں فقیروں کی طرح. اور جو ماہرین ہے نا, یہ جب میں رپورٹ پیش کرتا ہوں تو 1-2 ڈاکٹروں کی تحقیق نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, بہت سارے ڈاکٹروں سے کنفرم کرتا ہوں میں پھر کچھ. اور یوٹیوب پہ میں اعتماد نہیں کرتا کہ یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوا ہے. یوٹیوب پہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, بہت کچھ الٹا سیدھا آ رہا ہے. جتنے بھی جو لوگ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال کرتے ہیں, ایکٹروں کو دیکھ لو, یہ لوگ بڑا خیال کرتے ہیں نا کہ ہم بالکل فٹ فاٹ رہے ہیں. 7 بجے شام 7 بجے کے بعد کھانا, یہ گویا ایسے جیسے ان کے اوپر حرام ہو گیا ہے, سمجھ رہے ہو. حکیم محمد سعید کا نام سنا ہے؟ 78 سال کی عمر میں 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے, ایسی خاندانی فٹنس. انہوں نے ساری زندگی 2 وقت کا کھانا کھایا ہے. صبح 11 بجے ناشتہ, صبح نہیں کھاتے تھے, 10-11 بجے, اور پھر مغرب سے پہلے رات کا کھانا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو اندھیرے کھانے کے لیے نہیں ہے, اندھیرے کس کے لیے ہیں؟ سونے کے لیے اللہ نے بنائے. ہمارے کھانے ہی پھوڑنے پھاڑنے کے رات کو شروع ہوتے ہیں. تو رات کو ماہرین یہ بولتے ہیں کہ اگر کسی دن کھانا رہ گیا نا 7 بجے تک نہیں کھایا, اب کھاؤ ہی نہیں, اب 1 کپ دودھ پی کے سو جاؤ. سمجھتے ہو گے نہیں؟ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ دماغ میں لوگ کہتے ہیں کمزور ہو جاؤ گے, بالکل بکواس ہے, یہ فضول قسم کی باتیں. کوئی کمزوری نہیں ہوگی. جتنی آپ کو انرجی چاہیے ہوتی, آج کمی ہو جائے گی تو اگلے دن پوری کر لینا اس کو. صبح ناشتہ اچھا کر لینا. کھانے کا ٹائم صبح دوپہر ہے, رات کو کھانا بہت لائٹ. تو 7 بجے سے پہلے پھوڑ دو جو پھوڑنا پھاڑنا ہے. رات کو جتنا ہلکا سو گے نا, پیٹ ہلکا ہوگا, اتنا ہی اچھی صحت رہے گی. بڑھاپے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا, وہ رات دیر سے کھانا اور بھرے ہوئے پیٹ سونا. سب سے بڑی وجہ بڑھاپے کی یہ ہے. اور کھاتے بھی کیا ہے, پیزے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا رزق کے لیے پھوڑنے کا لفظ استعمال نہ کیا کریں, یہ بے ادبی ہے. میں نے کہا جو پھوڑ رہا ہے وہ بے ادبی نہیں کر رہا, وہ جو کر رہا ہے اس کو پہلے پکڑو نا جا کے. جو اتنا یوں کر کے پھوڑتا جا رہا ہے, کھاتا جا رہا ہے, وہ اصل تو بے ادبی وہ ہے. میں تو اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ کھا تو رہا نہیں ہے نا, وہ کھا رہا ہوتا تو میں احترام سے نام لیتا. تو اس لیے میرے بھائی کھا پھر بھی لیا کرو, لیکن نظریہ صحیح رکھو نا. اس سے بیمار ہو گئے, یہ ذہن میں رکھنا. اس سے کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے, یہ ذہن میں رکھنا. صحت چاہتے ہو تو رات کو بہت ہلکا.